ساتواں کلمہ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 23ویں باب کی 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ میرے عزیزو، جس طرح سابقہ یہ سارے کلمات پڑھے گئے، اس سے پہلے بھی آپ ان کلمات کے بارے میں بہت ساری باتیں سن چکے ہیں۔ ان کلمات کے اندر چند باتیں آپ کو بڑی نمایاں نظر آئیں گی، جن کا تذکرہ پولس رسول نغمہ محبت لکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں کہ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن ان میں افضل محبت ہے۔ اور ان کلمات کے اندر آپ کو ایمان بھی نظر آئے گا، امید بھی نظر آئے گی، اور محبت بھی نظر آئے گی۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ مسیحت کے ستون ہیں، جن پہ مسیحت کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ یہ کلمہ جس طرح بہت سارے پہلے جو کلمات میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، آلموسٹ 4 کلمات اس سے پہلے میں نے پڑھائے ہیں، باقی 5واں اور 6ٹھا کلمہ علیزہ اور صرافین نے اس سے پہلے شیئر کیا۔ اس کلمے کے اندر بھی چند سیکرٹس ہیں، چند بھید ہیں جن بھیدوں کو جاننا ہمیں ضروری ہے، چند میسیجز ہیں جن کا ہم تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ اس کلمے کے اندر نمبر 1 جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح چاہے اپنی خدمت کا آغاز کرے یا اپنی خدمت کو وائنڈ اپ کرے، اس کو کبھی کلام نہیں بھولا۔ When he started his ministry اور ابلیس آیا، ابلیس کے ساتھ فائٹ ہوئی، اور اس فائٹ میں جو ہے اس نے کیسے فائٹ کی؟ کلام کے ساتھ۔ اور یہاں بھی یہ کلمہ، اس کلمے کے اندر بھی کلام موجود۔ اگر آپ زبور 31 اس کی 5ویں آیت دیکھیں تو یہاں جب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ایکچولی ہی از اسپیکنگ دا ورڈ، وہ کلام بول رہے ہیں۔ اور یہاں بھی اس اسٹیج پہ بھی بائی دا اینڈ آف ہز ٹوٹل منسٹریل جرنی، اپنی ساری منسٹری کی جو ہے سفر پورا کر کے بھی ان کو جو ہے وہ کلام نہیں بھولا، اور کلام کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بلیور کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ پڑھیے اس حوالے کو ذرا کوئی، زبور 31 اس کی 5ویں آیت کا پہلا حصہ۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں، یعنی وہ کلام کے وسیلہ سے ہی اپنی صلیبی موت میں مرنے تک غالب آنے کے لیے کلام کو یوز کر رہے ہیں۔ اور جس بات کو اس پہلے سیکرٹ میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگی میں وفاداری کے سفر میں اگر غالب آ سکتے ہیں تو کلام ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہم اپنی باتوں سے، اپنے لفظوں سے، اپنے خیالوں سے، اپنی تقاریر سے جو ہے وہ دنیا نہیں جیت سکتے، لوگ نہیں جیت سکتے، ہم دل نہیں جیت سکتے۔ اگر کوئی چیز ہمیں فاتح بناتی ہے، that is the word of God۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کلام کو نہیں بھولنا۔ یہ کلمہ زوردار طریقے سے اس بات کو جو ہے وہ اسٹرینتھن جو ہے کر رہا ہے۔ سیکنڈ تھنگ، اس کلمے کے اندر یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ son is going back to his origin، بیٹا جو ہے وہ اپنی اوریجن میں واپس جا رہا ہے، and he is happy۔ آپ دیکھتے ہیں 4تھے کلمے میں جب وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ لیکن یہاں اے خدا نہیں، کیا کہا؟ اے باپ۔ The relation is rejoining once again، دوبارہ وہ ریلیشن جو ہے وہ بن رہا ہے،
وہ کلمہ جس کا تذکرہ سونو نے بھی کیا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اٹ مینز یہ کلمہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا جو ہے سب کچھ کرنے کے بعد واپس باپ کے پاس جا رہا ہے. کلمہ واپس باپ کے پاس جا رہا ہے کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی جتنی بھی خدمت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے اس میں بار بار یہ کہا واٹ از مائی آئیڈینٹی، میری شناخت کیا ہے، اور میری شناخت یہ ہے کہ میں آسمانی باپ کا اکلوتا بیٹا. اور بہت سارے حوالہ جات لیکن ان میں ایک دو ہم حوالہ جات جو ہے وہ دیکھیں گے. یوحنا 10ویں باب کی 30ویں آیت، ذرا جلدی سے اس کو نکالنا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے. یوحنا 10ویں باب کی 30ویں آیت میں کیا لکھا؟ میں اور باپ ایک. اور جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح سونپ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اے باپ چونکہ تجھ سے ہوں اور تجھ میں واپس آ رہا ہوں. میں اور باپ ایک ہیں. سو بیٹا باپ کے پاس واپس جو ہے وہ اپنی اوریجن میں جا رہا ہے اور اپنا کام جو ہے وہ پورا کر چکا ہے. یوحنا 16ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. So he is sharing the relationship between him and his father. وہ اپنے باپ کے ریلیشن کو بیان کر رہا ہے. پھر یوحنا 17:11 میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں اور میں تیرے پاس آتا ہوں. میں تیرے پاس کیا کرتا ہوں؟ آتا ہوں. He is going back. جو کچھ وہ اس دعا کے اندر کہہ رہا ہے اب پریکٹیکلی جو ہے اس کو سلیپ پہ کر کے دکھا رہا ہے اور وہ واپس اپنی اوریجن میں جا رہا ہے. اور پھر اس کے اندر ون مور سیکرٹ کہ وہ نوح انسانی سے بھی خدا کا ملاپ کروا رہا ہے. اس کلمے کے جو آپ نے حوالہ دیکھا اس سے بالکل پہلے اگر آپ 44 اور 45 آیت کو پڑھیں جو ہم نے شروع میں دیکھا لوکا 23 باب کی 46ویں آیت ہم نے پڑھی تھی. اب 44 اور 45 آیت پڑھیں وہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ صرف اپنے 46ویں آیت میں اپنے ملاپ کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا ملاپ باپ کے ساتھ کرے وہ ہمارا ملاپ جو ہے باپ کے ساتھ کروا چکا ہے اور ہیکل کا وہ پردہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک پھٹ چکا ہے اور وہ دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے. یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام پورا کر کے اپنا ملاپ باپ کے ساتھ کرے اس نے ہمارا ملاپ کروایا. جی پڑھیے اس کو ذرا. پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے ہٹ گیا. اس کا مطلب ہے اب جو وہ مقدس کا پردہ کہاں ہوتا تھا؟ یہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ہوتا تھا اور پاک ترین مقام تک رسائی صرف سردار کاہن کو ہوتی تھی، باقی وہاں نہیں جا سکتے تھے، دوسرے لوگوں کو پرمیشن نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ باپ اور انسان کے درمیان میں کیا تھی؟ دیوار تھی، جدائی تھی اور وہ سمبل تھا، وہ پردہ جو ہے علامت تھی کہ there is separation between man and God. لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں سونپتا ہوں وہ ہیکل کا پردہ پھٹ چکا ہے اور اس کے پھٹنے سے باپ کا ملاپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. سو یہ کلمہ بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. ون مور سیکرٹ، ایک اور سیکرٹ جو ہمیں اس کلمے کے اندر نظر آتا ہے وہ ہے کہ ایماندار کی زندگی کا جو حتمی مقام ہے وہ اس کا بھی اعلان کرتا ہے کہ ایماندار کی زندگی کے اندر اس کا حتمی مقام کیا ہوگا. جا کے سننا ہے اس کو. کیا ہوگا حتمی مقام؟
ایماندار کو پتا ہو یا نہ ہو، باپ کے پاس، جہاں سے جیسے ہی وہ بدن کی قید سے، یہ ایماندار کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا، ایماندار کی بات. اور وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایماندار کا الٹیمیٹ جو ہے وہ پلیس کون سی ہوگی، الٹیمیٹ گول کون سا ہوگا، اور وہ ہے باپ کے ہاتھ. اور ایماندار کو انکریج بھی کر رہا ہے کہ اس بات کو ہمیشہ پہچاننا ہے، ڈاؤٹ میں نہیں رہنا. اگر وہ ایماندار ہے، اگر وہ یسوع کے ساتھ وفاداری فرما برداری سے ساری زندگی پوری کر کے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب وہ یہاں سے لوٹے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ باپ کے ہاتھوں میں. کہاں جائے گا؟ باپ کے ہاتھوں میں وہ جائے گا، اور اس کا الٹیمیٹ پلیس، الٹیمیٹ جگہ، الٹیمیٹ مقام جو ہے وہ باپ کے ہاتھ ہے. سو یہ ایماندار کے لیے انکریجمنٹ بھی ہے کہ ہم سب جب لوٹ کے جائیں گے تو باپ کے پاس جائیں گے. پھر ون مور تھنگ، وہ باپ کی ذات پر پورا توکل اور اعتماد بھی ظاہر کر. باپ کی جب وہ اپنی روح کو سونپ، کیونکہ روح کسی عام بندے کے سپرد نہیں کی جا سکتی، وہ کسی ایسے ہی شخص یا ایسی ہستی کے سپرد کی جا سکتی ہے جو واقعی ریلائبل ہو، کیونکہ اس کے بعد انسان کا خاتمہ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. اس کو پتا ہے کہ میں ان ہاتھوں میں اپنی روح دوں گا تو یہ وہ ہاتھ ہے جو مجھے اپنے دانے ہاتھ بٹھائیں گے. He's totally trusting upon his father. وہ اپنے باپ پر پورا اعتماد اور اعتقاد اور توکل جو ہے اس کو بھی پیش کر رہا ہے، اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے. سو یہ چند باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں جو اس کلمے میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں چونکہ آلریڈی ہم کافی ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں، لیکن یہ چند باتیں جو ہے اس کلمے کو لے کر ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ایماندار، خاص طور پہ جو ہمارے سیکھنے والی بات ہے کہ بطور ایماندار اگر باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے وہ ساری ذمہ داریاں جو اس نے ہمیں سونپی ہیں اس میں ہم وفادار ہوتے ہیں، تو گڈ نیوز یہ ہے، اس گڈ فرائیڈے کی گڈ نیوز یہ ہے، ہم جہاں سے اس جگہ سے جائیں گے باپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے. اور یہ کسی ایماندار کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں کہ وہ یہاں سے جائے اور اپنے آسمانی باپ کے ہاتھوں میں چلا جائے. سو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس طرح سے یسوع مسیح نے زمین پر رہ کر بار بار اس بات کا اعلان کیا کہ میں اپنی نہیں باپ کی مرضی پوری کرتا ہوں، جب بار بار کہا میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کروں، جب اس نے بار بار کہا کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کچھ کرتا ہوں، تو بہت ضروری ہے ایماندار اس سے سیکھے. اس سے پہلے کہ اس کے اندر ڈیزائر آئے کہ اے باپ میں جب دنیا سے جاؤں تو تیرا چہرہ دیکھوں، اے باپ میں جب دنیا سے جاؤں تو تیرے ہاتھوں میں جاؤں، اس سے پہلے اس کو یسوع مسیح کی ساری لائف کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس نے ساری عمر جو ہے، ساری زندگی باپ کی مرضی کو پورا کیا. جو کوئی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اپنی جان دیتا ہے پھر یقیناً اس کی روح خدا باپ کے ہاتھوں میں جاتی ہے. آمین.